بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مظلوم بہو اور ساس۔ یہ ایک مظلوم بہو نے خط لکھا ہے ایک مولانا صاحب کو۔ کہتی ہے، میرے سسرال والے مجھ پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ اگرچہ میرا شوہر ذاتی طور پر بہت اچھا ہے، لیکن ہر ناروا سلوک اور ظلم پر وہ یہی کہتا ہے کہ میری خوشی کی خاطر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتی رہو۔ کیونکہ میرے میکے کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین وفات پا چکے ہیں، اس لیے میری ساس یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے بس و مجبور ہے۔ میری ساس مجھے اپنے شوہر کے پاس اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، بولنا بالکل گوارا نہیں کرتی۔ شوہر اگر میرے قریب بھی بیٹھے ہوں تو انہیں اٹھا کر دوسری جگہ بٹھا دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ کیا ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو؟ ہم میاں بیوی کے باہمی معاملات میں بھی وہ کافی حد تک مداخلت کرتی ہے، روزانہ ہمارے کمرے کی تلاشی لیتی ہے۔ میں خود ایک شدید مرض میں مبتلا ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن صبح سے شام تک گھر کے کام ہی سانس نہیں لینے دیتے۔ ساس صاحبہ 11 بجے اٹھتی ہیں اور نیندیں اور بعض وقت عصر کے قریب بیدار ہوتی ہیں۔ گھر کے باقی افراد مہمانوں کی طرح دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھا پی کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھانا پکانے اور ان کے آگے پیش کرنے اور پھر برتن وغیرہ دھونے سمیٹنے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے۔ نہ ساس کو خیال ہے، نہ نندوں کو کہنے کی مجال۔ ان حالات میں میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میرے خاوند کو شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ آپ کی ایک ستم رسیدہ بہن۔ اس خط کو پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کو آپ تک پہنچانے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنے بہوؤں کے ساتھ یہی معاملہ کوئی ساس کر رہی ہے تو اسے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ عورت ساس بن کر مغرور ہو جاتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی کا شوہر بھی ہے، جس کا اپنے بیوی سے ہنسنا بولنا اسے ناگوار گزرتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، جب آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اس کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جب وہ بیوی کی ہتھیلی پکڑتا ہے تو ان دونوں کی انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نیک اور ایک ہوں، یہی دنیا میں جنت ہے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔